بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سجدہ سہو کیا ہے، سجدہ سہو کا مکمل طریقہ کیا ہے۔ نماز پڑھنے کے دوران اگر شبہ ہو جائے کہ میں نے 4 کی جگہ 5 رکعت پڑھی ہیں یا 4 کی بجائے 3 رکعت پڑھی ہیں، یا کوئی چیز نماز میں رہ گئی ہے یا زیادہ پڑھ لی ہے جس کی طرف سے شک ہو یا یقین ہو، ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہے یا نہیں۔ سہو کے معنی ہیں بھول جانا، یعنی نماز میں بھول کر کوئی کمی یا زیادتی ہو جائے تو اس کا ازالہ سجدہ سہو کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے لکھا ہے کہ رکعت کے بارے میں شبہ ہو جائے کہ کتنی پڑھی ہیں، یا ایسی صورت میں سجدہ سہو ضروری ہے۔ مثلا اگر شک ہو کہ 3 پڑھی ہیں یا 4، تو 1 رکعت مزید پڑھ کر سجدہ سہو کر لیا جائے۔ سے یا تو اس کی 4 پوری کر لی جائیں یا 1 زیادہ یعنی 5 ہو جائیں، تو دونوں صورتوں میں سجدہ سہو کرنا کافی ہوتا ہے۔ سجدہ سہو کی مکمل اور بہترین شکل یہ ہے کہ آخری تشہد میں اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے 2 زائد سجدے کریں، جس طرح سے ہم عام رکعت میں 2 سجدے کرتے ہیں، اور پھر بعد میں سلام پھیر لیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی اور 2 رکعت نماز پڑھ کر سلام پھیر دیا۔ بعض صحابہ نماز پڑھ کر مسجد سے باہر آ گئے اور کہنے لگے کہ نماز ہو گئی ہے۔ ایک صحابی ذوالیدین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم ہو گئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ تو میں بھولا ہوں اور نہ ہی نماز کم ہوئی ہے۔ پھر آپ نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ کیا ذوالیدین سچ فرما رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ پھر آپ آگے بڑھے اور آپ نے جو چھوٹی ہوئی نماز تھی وہ پڑھی، پھر آپ نے سلام پھیرا اور پھر 2 سجدے کیے، اور 2 سجدے کرنے کے بعد آپ نے پھر سلام پھیرا۔ جو شخص 4 رکعت کی جگہ 3 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دے، پھر جب اس کو معلوم ہو جائے کہ میں نے 3 رکعت پڑھی ہیں، تو خواہ وہ گھر میں چلا گیا ہو اور اس نے باتیں بھی کر لی ہوں، یا تو پھر بھی وہ 1 رکعت اور جو رہ گئی تھی اس کو پڑھے، تو اس کی ساری نماز جو ہے وہ پڑھنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں کوئی نماز پڑھتا ہو تو شیطان اس کی نماز میں شبہ ڈالتا ہے، اس کو یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ جب تم میں سے کسی کو ایسا اتفاق ہو جائے تو بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کریں۔ 3 یا 4 رکعت والی فرض یا واجب نماز میں 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھنا بھول گیا ہو بلکہ کھڑے ہونے لگے، اگر اس کا نیچے والا حصہ، نیچے والا جو دھڑ ہے وہ سیدھا نہیں ہوا ہے، یعنی اس کی ٹانگیں ابھی سیدھی نہیں ہوئی ہے، تو بیٹھ جائے اور اتحیات پڑھے اور پھر کھڑا ہو کر اسی صورت میں وہ باقی نماز پوری کر کے سجدہ سہو اس پہ نہیں کرنا واجب ہوگا۔ اور اگر وہ نیچے والا اس کا جو دھڑ ہے وہ سیدھا ہو گیا ہے، اب وہ نہ بیٹھے بلکہ کھڑا ہو جائے اور اپنی 4 رکعتیں جو ہیں وہ پڑھے، اور فقط آخر میں بیٹھ کر اسی صورت میں پھر وہ سجدہ سہو اس پر واجب ہو جائے گا، سجدہ سہو واجب ہے اس پہ۔ اگر سیدھا کھڑا ہونے کے بعد پھر لوٹ آئے اور اتحیات پڑھے تو وہ گناہ گار ہے اور سجدہ سہو کرنا اس پر پھر واجب ہو جائے گا۔ اگر نماز میں کئی بھول ایسی ہیں جس میں سجدہ سہو واجب ہے، تو سب غلطیوں کی طرف سے ایک ہی مرتبہ میں سجدہ سہو یعنی کہ 2 سجدے کر لینا کافی ہوگا۔ اگر سجدہ سہو کرنے کے بعد پھر کوئی بھول ہو جائے تو پہلے کیا ہوا کیا سجدہ سہو کافی ہوگا، دوبارہ سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وتر نماز میں دعائے قنوت لوٹا کر پڑھنا یا دوبارہ پڑھنے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ جن نمازوں میں الحمد شریف کے بعد کوئی سورت پڑھنا واجب ہے اور اگر ان سے سورت ملانا بھول گیا ہے تو سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ فرض نماز کی پہلی 2 رکعت میں سورت ملانا بھول گیا ہے تو بعد کی 2 رکعتوں میں سورت ملائے اور سجدہ سہو کرے،
اور اگر پہلی 2 رکعتوں میں سے کسی ایک میں صورت ملانا بھول جائے تو آخری 2 رکعتوں میں ایک میں وہ صورت ملائے اور سجدہ سہو کرے، اور اگر نہ پہلی رکعتوں میں اس نے کوئی صورت ملائی اور نہ آخری رکعتوں میں ملائی اس نے، تو بعد میں اس کو یاد آیا تو تب بھی سجدہ سہو کر لے اور تب بھی اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ 3 یا 4 رکعت والی نفل نماز میں پہلے قعدہ میں اتحیات کے بعد درود شریف پڑھنا بھی جائز ہے، اس لیے نفلوں میں یا غیر موقدہ سنتوں کی درمیانی قعدہ میں اگر کوئی بھول کر بھی درود شریف پڑھ لے یا اتحیات کو 2 بار پڑھ لے تو سجدہ سہو اس پر واجب نہیں ہوگا۔ اور اگر الحمدوں کے بعد سورت کی کوئی قرأت لمبی ساری کر چکنے کے بعد کہیں اٹک گیا ہے اور یاد نہیں آ رہا تو فوراً رکوع کر دینے میں پر سجدہ سہو جو ہے وہ واجب نہیں ہوگا، اور اگر نماز پڑھتے پڑھتے درمیان میں کسی جگہ پہ رک گیا ہے اور کچھ سوچنے لگا ہے اور سوچنے میں کم از کم اس کو اتنی دیر ہو گئی ہے جس دوران میں ہم 3 بار سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں تو خیر ہے، سجدہ سہو جو ہے وہ واجب نہیں ہوگا۔ سورت کو 2 بار پڑھنے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا کیونکہ اس کو لمبی قرأت سمجھا جائے گا، اور اتحیات میں پہلے قعدہ میں اگر 2 بار اس نے اتحیات پڑھ لی تو پھر سجدہ سہو واجب ہوگا، اور اگر آخری قعدہ میں اس نے اتحیات کو 2 بار پڑھ لیا تو پھر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ فرض، واجب اور سنت موقدہ نماز کے پہلے قعدہ میں اتحیات کے بعد بھول کر بھی درود شریف پڑھنے اگر بندہ لگ جائے اور کم از کم اس نے پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد یا اس سے زیادہ پڑھ لے تو جہاں اس کو یاد آئے وہیں سے چھوڑ کر کھڑا ہو جائے تو خیر ہے، سجدہ سہو کر لے۔ اگر نماز میں کسی جگہ غلط کو درست کر کے صحیح پڑھ لے تو نماز ہوگی اور سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، بلکہ اگر پوری الحمد شریف پڑھ کر پھر تمام سورت جو ہے وہ لوٹائے تو سجدہ سہو واجب ہے۔ اگر آہستہ آواز والی فرض نماز میں کوئی شخص بلند آواز سے قرأت کر دے یا بلند آواز والی نماز میں امام صاحب جو ہے آہستہ آواز میں قرأت کر دے تو اس کو سجدہ سہو کرنا چاہیے، البتہ اگر اتنی تھوڑی قرأت کی ہو جو نماز صحیح ہونے کے لیے کافی نہ ہو یا آہستہ پڑھے تو سجدہ سہو لازم نہیں آتا۔ اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پڑھ کر قعدہ میں بھولنے سے ایک طرف یا دونوں طرف سلام پھیر دیا تو جب تک نماز ٹوٹنے والی کوئی اس نے بات نہ کی اور یاد آنے پر فوراً کھڑا ہو جائے اور باقی نماز کی جو رکعتیں رہتی ہیں وہ پڑھ لے تو خیر ہے، سجدہ سہو بھی کر لے۔ اور اگر 4 رکعت کی نیت باندھی اور 3 رکعت جو ہیں اس پہ سلام پھیر دیا یا پھر کوئی ایسی بات کی جس سے نماز جاتی رہی اور مثلاً بھول کر کھڑا ہو گیا یا سینہ اس کا قبلے کی طرف سے پھر گیا تو 2 رکعت نفل ہوں گی، اور باقی جو ہے جو 1 رکعت تھی وہ بیکار ہو جائے گی اور نماز اس کو پھر سے پڑھنا ہوگی۔ اور اگر 4 رکعت والی نماز میں بھول سے پہلی یا تیسری رکعت میں تشہد کے لیے وہ بیٹھ گیا اور اس نے 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک دیر لگا دی یا التحیات للہ والصلوات پڑھ دیا اور سجدہ سہو واجب ہو گیا، لیکن اگر اس سے کم پڑا یا کم وقت بیٹھا رہا تو سجدہ سہو اس پر واجب نہیں ہوگا۔ اور اگر وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا اور جب رکوع میں چلا گیا اور تب یاد آیا اور اب لوٹ کر دعائے قنوت نہ پڑھے بلکہ نماز کے آخر میں سجدہ سہو کر لے، اور لیکن اگر رکوع میں جانے کے بعد پھر لوٹ کر دعائے قنوت پڑھے تو گناہ گار ہوگا اور سجدہ سہو بھی اس پر واجب ہوگا۔ سجدہ سہو واجب ہو گیا تھا لیکن جان کر یا بھول کر ادا نہ کیا، یہاں تک کہ درود اور دعا پڑھنے لگا تو اب سجدہ سہو کر لے، اور اگر ایک طرف یا دونوں طرف بھی سلام اس نے پھیر لیا تب بھی جب تک نماز ٹوٹنے والی کوئی بات نہ اس نے کی ہو تو بھی وہ پھر سے سجدہ سہو کر سکتا ہے، اور اگر اب بھی اس نے نہ کیا تو نماز لوٹانا واجب ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ دے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل ماہن اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی کیا کریں۔ فی امان اللہ۔